برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ محب گرامی، رفیق ہمدم حضرت العلام مولانا ابو الحسن نوری مدد اللہ العالی، جن کی کرم فرمائیاں اور ان کی عنایتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں طلب کیا، میں آپ کی دعوت پر حاضر آیا۔ ویسے بھیونڈی کا تجربہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا اس سے قبل، اور کئی معاملات دیکھنے کو آتے تھے، تو آج احباب نے جو ہمارے ٹیم کے حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی بھیونڈی جاتے ہیں وہاں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ نئی جگہ پر ہم جا رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم سنی ہیں، اولیاء کی مدد سے ہی جانا چاہیے۔ تو یہ اولیاء مسجد ہے تو انشاءاللہ العزیز معاملات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اور جب یہ وسیلہ اور نسبت ساتھ میں ہو تو اچھے اچھے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے، اور الحمدللہ یہی نسبت ہے جو آج تک ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں۔ آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بس معاملات ایسے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان، عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا، اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا۔ صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں، کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے، تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں۔ دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی، مومن تھے تو کافر بن گئے، سیکولر بننے کے چکر میں، لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی۔ موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے۔ ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے، اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
ادھر کا بھی نہیں رہا, ادھر کا بھی نہیں رہا, سب کو مناتے مناتے رہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے, لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے, اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی, لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں, تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو. نوجوانوں, آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے, جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے, یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے, ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں, اتنی بڑی تعداد. لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں, اور آپ کا ایک قاصد, حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر, ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں, تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا, ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں, پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی, سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان, ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے, آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں, اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا, خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, 1000 और कुछ सहाबा थे, लेकिन जैसे ही इनका रौब व जमाल देखा, जलाल देखा, वो जो सल्तनत थी बेजंतीनी, और उस वक्त अभी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे भी नहीं थे कि ये जंग छिड़ गई, और उसके बाद ऐसी जंग हुई थी, तारीख शाहिद है, ना वो गवर्नर बाकी रहा, ना वो सुल्तान बाकी रहा, ना उसकी फौज बाकी रही, फिर सहाबा ने परचम इस्लाम लहरा दिया। जिसने सल्तनत इस्लाम के खिलाफ उंगली भी उठाई है, सहाबा का एक जम्मे गफीर निकला था। वो उनका एहसास था, वो उनकी प्यूरिटी थी। जंगे बदर में जब जा रहे थे, पहली जंग थी, सहाबा के साथ हुजूर जा रहे थे। पता है मदीने तैयबा से बदर का मैदान 160 किलोमीटर है, तकरीबन 160-180 किलोमीटर के करीब पैदल चल करके गए थे। और वहां जाने के बाद जो सहाबा हैं, उनको हुजूर पाक ने एक खिताब किया था रात को कि अगर तुम में से किसी को मदीना वापस जाना है तो चले जाओ। सख्तियां बढ़ गई, 1000 से ज्यादा काफिर आ गए, हथियार जंग सब लेकर के। तो सहाबा क्या कहते हैं जानते हैं? रात में खड़े होकर अंसार सहाबा ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, बनी इसराइल नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आप जाइए और आपका खुदा और आप मिलकर के लड़े, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो बदर तक लाए हैं जो 160 किलोमीटर का सफर है। अगर मेरे आका आप 1000 किलोमीटर दूर यमन तक भी ले जाते, हम में से कोई पलट करके नहीं देखता, आपके साथ चलते। ये सहाबा का जो एहसास था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने का, वो इस्लाम को ऐसा मजबूत बनाया हुआ था कि किसी को आंख उठाकर देखने में 1000 बार सोचना पड़ता था, सोचना पड़ता। डिफेंस जो मजबूत होता है वो हमारे इत्तेहाद से और हमारे एहसास से, तादाद से नहीं, तादाद से नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों के पास तादाद है, लेकिन वो तादाद माने नहीं रखती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 लोग सबर वाले हो जाएं, अल्लाह फरमाता है मैं 200 पर उन्हें गालिब करूंगा। कुरान का फरमान झूठा नहीं है, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता। बस वो कौम कहां है जिनके अंदर प्यूरिटी थी, इखलास था, जो हसास थे। आज दिल दर्द करता है जब फिलिस्तीन के बच्चों की शहादत देखते हैं। आज 5000 से ज्यादा सिर्फ छोटे बच्चे कत्ल किए गए। उनका कसूर क्या था? बिन खिले मुरझा गए। उन कलियों का क्या कहना है जो दुनिया की अभी रानाइयां देखे तक नहीं है? उन बच्चों की शहादतों पर दुनिया आज खामोश तमाशाई है। मेरे अजीजों, कुफ्फार और मुशरिकीन, यूरोप के ये सारे फसादी, अमेरिका जैसे जितने दादागिरी करने वाले लोग हैं, इनका तो मजहब ही है, लेकिन मुसलमानों को कौन सा सांप सूंघ गया जो इन निहत्ते तड़पते बच्चों को देख करके अभी भी मस्त हैं, अपने आयश में जी रहे, आज भी अपनी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। कभी आपने देखा, आज भी जाओ शादियों में, अपने महलों में बेहिसाब खाना लुटा दिया जाता है, नालियों में फेंका जाता है, फिर ये खाना गिरा हुआ हम देखते हैं और उन बच्चों को एक रोटी के लिए तड़पता हुआ देखते हैं तो दिल पर आरी चलती है, सेना कलेजा मुंह को आता है। उम्मत मोहम्मदिया आज ऐसे कैसे हो गई? किस डगर पर चल पड़ी? एक मोमिन को अगर तकलीफ हो तो पूरे मोमिनीन को तड़पना चाहिए। यह ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु मुमिनिन कमसलि जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल उम्मा। तमाम मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में बीमार हो जाता है, बुखार ज़दा हो जाता है। आज ना उनकी अय्याशियों पर कुछ फर्क आया, दुबई वाले, सऊदी वाले, बहरैन वाले, कतर वाले, इन सब की अय्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह के अजाब के आने की अलामात भी हैं। मेरे अजीजों, अंदाजा करो, जब किसी का घर जल रहा है पड़ोस में तो ये सोचकर खामोश नहीं बैठना मैं महफूज हूं, उसकी एक चिंगारी तुम्हारे घर को जलाने के लिए काफी है। वो चिंगारी जब उड़कर आए कि हमारे घर, हमारा सारा आशियाना खाकस्तर करेगी। आज मैं इस बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एहसास अगर नहीं है तो मोमिन भी नहीं है। एहसास, आप ये सोचते होंगे हम फिलिस्तीन के बारे में, गजा के उन निहत्ते बच्चों के बारे में तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, हम यहां बैठ करके क्या कर सकते हैं? हर एक के जहन में यही बात आती है, हम न जा सकते हैं, न चल सकते हैं। अरे मदद भेजने वालों की मदद तक नहीं जाती, हम यहां क्या करें? एक दौलत है, एक दौलत है, वही हसास जिसको कहते हैं।
احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔ ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، مہمان کو لے کر چل پڑے۔ جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان کے۔ بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے، کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان گھر پر آیا ہے۔ اور خاتون بھی کیسی ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں گھبرائیے مت، اللہ کے رسول کے مہمان آئے، میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی، میں سلا دوں گی، آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے، رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں۔ اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی، چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا، آپ کھانا نہیں بس منہ چھپاتے رہنا اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے۔ یہ صحابہ کا تھا معاشرہ، مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا، مہمان سے کہا کھاؤ، مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا ہم بھی کھا رہے ہیں، اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے، اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا۔ صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے، پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے، اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ، احساس، کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا۔ جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی، یہ بھی واقعات مشہور ہے۔ ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے، صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے، اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا، ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے۔ اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی، ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، رک گئے، اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا۔ اس گھر کے باہر کھڑے رہے، کھٹکھٹایا تو ایک شوہر، اس کا شوہر باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ درد زہ سے تڑپ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے، کوئی عورت قریب میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت، ایک عورت درد زہ میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں، اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں، اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے۔ نہ اس شوہر کو معلوم ہے، نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح بچے کی ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے، تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی تھی، امیر المومنین کی بہو تھی۔ یہ احساس تھا، ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا۔ آج
فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ وقت کے عیاش حکمران، ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے، یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا۔ آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں، لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے، یہ الگ قاتل ہے۔ درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا، لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے۔ یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزو؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے۔ آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے، ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج، لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے، آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو، آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو، نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی؟ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے،
من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہی پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو ہرگز ممکن نہیں۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے۔ آج تو آج ہے، یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا بہری ہے، گونگی ہے، تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے۔ یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی، اور دیگر بہت سارے ہیں، اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرمایا، فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جمع غفیر ہوگا، پورے انسان جمع ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو، بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگہ، بڑا تھک کر کے آیا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو محبت ہمیں ہر خوف سے
آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلے پیچھے چلے، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے، جس جگہ بھی زندگی کی شام ہو جائے، ارے ہم تو کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمارا تو عہد یہ ہے، زندگی تو یوں بھی کسی دن ختم ہونا ہی ہے، آج یا کل کسی بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے تو اچھا ہے نبی کا نام لے کر کے دنیا سے چلے جائے۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ عاشق رسول کی طلب یہی ہے، آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں، خوف نکالو، ڈر نکالو، اس نبی پاک سے محبت کرنا جرم ہے، ہم کروڑ بار یہ جرم کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں، یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا تھا، عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، اور وہ اٹھائیں گے مردے کو اور سوال کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا، یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد، صرف سوال یہ ہے آقا، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی۔ تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے۔ حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم کر کے جینے لگتا ہے۔ لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑھیاں منڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر۔ اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک۔ اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کریں۔ بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دوستو اسلامک اسکالرز کے بہترین بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھے لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس بیان کو سنیں اور کافی زیادہ انہیں بھی اچھا لگے۔ اور اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔